الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس جمعیت علماء اسلام کے نہایت ہی ذمہ دار اور مجاہد ساتھیوں، میں اسلام آباد جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص بارکہو کے دوستوں کا کہ بارکہو کے علاقے میں شاید یہ کارکنوں کا پہلا اجتماع ہے جس میں میں شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم آج کے صورتحال کو دیکھتے ہیں اور جس محاذ پر ہم سفارا ہیں، بڑے غور کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو باطل کے مقابلے میں ہماری سفارائی کی یہ تاریخ کوئی 3 صدیوں پر محیط ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے ان اکابرین اور اسلاف کا راستہ اختیار کیا ہے تو پھر ہم نے ان سے وفا کرنی ہے۔ اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تمام زندگی حق کی بالادستی اور باطل کو مٹانے کے لیے وقف کر دی جائے۔ یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ محاذ ہے جہاں صرف بہادری کام آتی ہے، بزدلی کا اس محاذ سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کی تاسیس ہوئی، ہمیں اپنے اکابر میں جمعیت علماء کے حوالے سے 2 چیزیں امانتاً عطا کی ہیں۔ ایک جمعیت علماء کا عقیدہ اور فکر، اور دوسرا جمعیت علماء کا رویہ اور منہج۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا تقاضا کرتا ہے۔
اگر ساری انسانیت کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ اکٹھا کرنا ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے اس کو اخوت کے دھاگے میں پرونا ہے، تو پھر تعصب، نفرت، فرقہ واریت، علاقائیت، لسانیت اور اس قسم کے تعصبات سے ہمیں دور رہنا ہو۔ ہمارے معاشرے میں امت کی تقسیم اور اپنے مقاصد سے خود کو دور کرنے کا جو ہم جیسے لوگوں کو درپیش فتنہ ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم دین اسلام کے داعی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں۔ جس ذات اقدس کو ہم رحمت للعالمین سمجھیں، اس کے پیغام میں نفرت اور تعصب کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر سیاست میں ہیں اور آپ کی سیاست بھی انتخابی سیاست ہے تو آپ نے اپنی قوت کو بڑھانا ہے، اور اس قوت کو بڑھاتے بڑھاتے اگر کل آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو حکومت کے بعد پھر آپ نے کسی فرقے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے امتیازی سلوک کرنا ہے، تو جس جماعت کا جو میدان ہے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی آپ کو ہر شہری کے ساتھ اسی نہج پر اپنے تعلقات استوار کرنے ہوں گے اور وہی پیغام دینا ہوگا جو کل آپ کی حکومت کا منشور بن سکے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے پاکستان کے آئین کو میثاق ملی سمجھا ہے۔ آئین کے بہت سے مندرجات سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے تحریک بننا ہے۔ اس کی اصلاح انہی اداروں میں کرنی ہے جو ادارے اس کی اصلاح کے لیے قائم کیے گئے، اور حکومت و سیاست بغیر قوت کے نہیں ہو سکتی۔ آپ پرخلوص گفتگو کریں، آپ بہت ہی اخلاص بھرا نظریہ پیش کریں، لیکن اگر اس نظریے کے لیے آپ قوت کو مجتمع نہ کر سکیں تو قوت کے بغیر سیاست نہیں ہوتی، قوت کے بغیر حکومت نہیں ہوتی، اور جب آپ انتخابی سیاست کریں گے تو پھر آپ کی قوت آپ کا عوام ہوگا۔ پبلک کو خطاب کرنا ہوگا، پبلک کو اعتماد دینا ہوگا کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرتا ہے تو میں آپ کا تحفظ کر سکتا ہوں، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے تو میں اس مشکل میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ ہمارا نظام، ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب آج
وہ ہر طرف سے دباؤ میں ہے، عالمی سازشوں کے دباؤ میں ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ جہاں ہماری تہذیب کو اپنی رنگ میں بدلنے کے لیے مغرب کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے ادارے بھی ان کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی ایسی حکومتیں لائی جاتی ہیں تاکہ ہماری سرزمین پر اور ہمارے معاشرے میں ان کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں، اور آج ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اگر ہمارے آئین کی ایک اسلامی حیثیت ہے، اور اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا آئین اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کو بنیاد فراہم کرتا ہے، تو دنیا آپ کے آئین کی اس حیثیت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہماری عدالتوں پہ دباؤ آتا ہے،